بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دجال سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت اصفہان میں جا کر آباد ہو گئی۔ یہاں انہوں نے مکانات وغیرہ تعمیر کیے اور یہیں ان کی نسل پھیلتی رہی۔ اس مقام کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے دجال شام و عراق کے درمیان نکلے گا۔ حدیث کی شارحین کے مطابق یہ پہلی حدیث کے خلاف نہیں۔ ممکن ہے وہ پہلے شام و عراق کے درمیان نکلے مگر اس وقت اس کا خروج نمایاں نہ ہو، پھر اصفہان کے علاقے یہودیہ سے نمودار ہو اور یہاں کے یہودیوں کی مدد سے جو اس کے انتظار میں بے چین ہے اس کے خروج کا عالمی اعلان ہو۔ احادیث میں دجال کے جن محیر العقول شعبدوں کا ذکر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا تعلق بھی انہی مقناطیسی لہروں یا لیزر شعاعوں سے ہے جو برمودا تکون میں پائی جاتی ہے۔ ان شعاعوں کے ذریعے وہ کام کیے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر کمزور ایمان اور ناقص علم والے جھوٹے خدا کو سچا ماننے میں دیر نہیں کریں گے۔ یہ کام دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جو دکھائی دے رہی ہے، یعنی ان شعاعوں کو کسی انسان یا انسانوں کے ہجوم پر ڈالا جائے تو وہ پگھل کر غائب ہو جائے گا۔ کھیتوں پر ڈالا جائے تو سرسبز کھیت جل کر راکھ ہو جائے اور بنجر کھیت لہلہانے لگے۔ مادرزاد اندھے کی بینائی لوٹا دینا، لا علاج امراض کا علاج کر دینا، جاندار کو مار ڈالنا یا غائب کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ان شعاعوں کے ذریعے پلک جھپکتے میں ممکن ہوگا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے، حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آ رہی ہے۔ مثلاً کثیر المنزلہ عمارتوں، دیو ہیکل جہازوں کو غائب کر دینا، سمندر کی تہہ میں یا زمین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کر زلزلہ پیدا کرنا، زندہ انسان کو دو ٹکڑے کرنا اور پھر زندہ کر دینا۔ یہودی سائنسدانوں نے ان شعاعوں کو جو ان دو شیطانی جزائر میں پائی جاتی ہے محفوظ کرنے اور حسب منشاء استعمال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ اس قدر طاقتور ذریعہ توانائی ہے کہ موجودہ سائنس کی تمام ایجادات اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہوائی جہاز کو تو چھوڑے، اگر اس کو کار میں استعمال کیا جائے تو وہ مروجہ روایتی توانائی سے چلنے والی کاروں سے لاکھوں گنا، ہزاروں نہیں لاکھوں گنا تیز رفتاری سے چلے گی۔ دجال جس قسم کی اڑن تشتریوں پر سواری کرے گا اس میں یہی توانائی استعمال ہوگی۔ اس کی حیرت انگیز شعبدوازیوں کی پشت پر یہی توانائی کار فرما ہوگی اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کر چھوڑے گی۔ آج کل یہود آخری معرکے کی تیاری کر رہے ہیں اور دنیا کا ذہن بنا رہے ہیں کہ نجات دہندہ کی آمد قریب ہے۔ عنقریب جیسے ہی وہ اس توانائی پر حسب منشاء کنٹرول حاصل کر لیں گے، انسانیت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ ان کے خیال میں یہ ناقابل شکست ٹیکنالوجی ہے جو دجال کی عالمی حکومت کے قیام میں حائل ہر رکاوٹ کو بہا لے جائے گی، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ لیزر ٹیکنالوجی ان کو موت پر قابو دلوا دے گی، کیونکہ موت ان کے لیے یقینی طور پر جہنم کا دروازہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی آگے کی سوچ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو قتل کر کے زمین و آسمان کی بادشاہت اپنے نام کر لے۔ لیکن ان کی غلطی یہ ہے وہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں سب طاقتوں کے اوپر ایک طاقت موجود ہے۔ شیطانی مادی طاقتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، خصوصاً اسے سجدہ کرنے اور اس کی خاطر جان دینے والے بے لوث جانثاروں سے اسے عشق ہے۔ وہ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ وہ ان شعاعوں کے مقابلے میں مجاہدین کے امیر حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسی شعاعوں کی طاقت دے گا کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کافر مرتے جائیں گے، اور دنیا کو برمودا کی شعاعوں کا شعبدہ دکھانے والا دجال تو ان کو دیکھتے ہی پگھلنے لگے گا۔ اس کے ساتھ موجود یہودیوں کو قلیل تعداد اور بے سر و سامان مجاہدین ہر پتھر اور درخت کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر برآمد کر لیں گے اور چن چن کر ختم کریں گے۔ یہودیت، شیطانیت اور دجالیت ہمیشہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے، اس کو مادی طاقت کا زعم رہتا ہے
اور دنیا بھی ان کی طاقت سے مرعوب ہو کر خدائی احکام اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ انسانیت کی بدقسمتی ہے جو حشر ہوش ربا یہودی اور اس کے ہمنوا صہیونیوں طاقت کا افغانستان میں ہوا ہے، وہی حشر دجال کی ناقابل شکست ٹیکنالوجی کا ارمیگاڈون کے میدان میں افیق کی گھاٹی میں ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابن زیاد سے فرمایا تھا، اے مردود، تو اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابن سیاد جیسا دجال اصغر ہو یا یہودیوں کا مسیحائے منتظر دجال اکبر، دونوں کو رب تعالیٰ ایک حد سے آگے کی نہ طاقت دیں گے، نہ اپنی مخلوق کے لیے اسے ایک حد کے بعد آزمائش بنائیں گے۔ دجال کی یہ شعاعیں اس مسلمان کے آگے قطعاً بیکار ہوں گی اور اس کو نہ نقصان پہنچا سکے گی نہ اس کی نظر بندی کر سکے گی۔ جو سورہ کہف کی یا اس کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا، تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل، تیسرا اور چوتھا کلمہ کا ورد کرے گا، اور جو دجال کے منہ پر تھوک کر اس کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا۔ جہاد وہ بے مثال ٹیکنالوجی ہے جو یہود کی صدیوں کی محنت سے حاصل کردہ سائنسی ٹیکنالوجی کو ایک ہلے میں بہا کر لے جائے گی اور ان کے پلے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہ چھوڑے گی۔ جب تمام دنیا نے امریکہ سے شکست کھا لی تھی تو طالبان نے جہاد کی بدولت اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ عنقریب جب تمام روشن خیال دنیا دجال کو خدا تسلیم کر چکی ہوگی کہ خراسان کے کالے جھنڈے والے مجاہدین اس کی جھوٹی خدائی کا پردہ چاک کر ڈالیں گے۔ کاش مسلمان اس دن کی تیاری ابھی سے کرے۔ تقویٰ اور جہاد، تقویٰ اور جہاد، تقویٰ اور جہاد۔ اے اہل اسلام، تقویٰ اور جہاد، ان دو چیزوں کو کوئی مادی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔